حسین میروی صاحب کو اللہ صبر عطا فرمائے، ان کی والدہ محترمہ کو اللہ زہرا پاک کے قدموں میں جگہ نصیب فرمائے۔ آپ جتنے تشریف فرما ہیں، میں تو آپ کے علم میں اضافہ نہیں کر سکوں گا، اس لیے کہ علم میں آپ سب مجھ سے سینئر ہیں، عمل میں بھی آپ مجھ سے اعلیٰ ہیں، اللہ کے قرب میں آپ بہت آگے ہیں۔ آپ سب کی جو جوتیاں ہیں وہ بھی میری پلکوں کا تاج ہیں۔ یقیناً میں اپنے بہت بڑے بزرگوں کی سفید چادر پر ایک بدنما سا داغ ہوں، اس کے علاوہ کوئی اوقات نہیں ہے میری۔ بہرحال آپ سب نے یاد کیا، طالب صاحب نے حکم کیا، میں سر کے بل چل کے آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سورہ بقرہ سے ایک آیت میں پڑھ رہا ہوں۔ قرآن کی سورت کا نام سن کے بھی سبحان اللہ کی سزا ملے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ دیکھتے ہیں یہ آیت ہمیں مولا علی کے کتنا قریب کرتی ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ آپ قرآن سن کے بھی سارے نہیں بولتے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ آپ خاموش ہیں۔ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ آپ ذمہ دار لوگ ہیں، آپ فصل کھیتی باڑی کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ایک کلہ زمین کے اندر اگر ایک توڑا گندم کا اللہ کی سپرد کیا جائے، پھینک کے آ جائیں، تو بدلے میں اللہ 40 توڑے، 50 توڑے، 60 توڑے عطا فرماتا ہے۔ ایسے ہی ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ اگر کوئی بندہ ایک کلہ زمین کے اندر ایک توڑا پھینک آئے، اللہ کی سپرد کر آئے، اس پہ پھر وہ کھاد بھی ڈالے، پانی بھی دے، وقت بھی سپینڈ کرے، اس کا وہ ٹھیکہ بھی ادا کرے، تو 6 ماہ بعد وہاں تیلا بھی نہ ہوگے تو کیا اس کی محنت ضائع نہیں ہوئی؟ جواب دیں۔ آپ کو پتہ ہے میرا کتنا لمبا سفر، میں 3 بجے گھر سے چلا ہوں، 10 بجے پہنچا ہوں یہاں پہ، یعنی آپ اندازہ کریں 8-9 گھنٹے سفر کر کے میں آپ سب کی خدمت میں آیا ہوں۔ میرے ساتھ بات کریں، آپ مجھے بتائیں کہ کیا اس کی محنت ضائع نہیں ہو گئی؟ بولے نا۔ پانی، ٹھیکہ، بولے نا، ضائع ہو گیا نا۔ یعنی آپ سب مجھے سمجھا رہے ہیں کہ کسی چیز کا کوئی مقصد ہوتا ہے، اگر اس کا مقصد مل جائے تو وہ چیز پایہ تکمیل تک پہنچ گئی ہے، لیکن اگر مقصد نہیں ملا تو وہ چیز ضائع ہے، اس کی محنت ساری ضائع۔ بولے نہیں سارے، اس کی ساری محنت ضائع ہے، اس کا سارا کچھ ضائع ہے۔ اب بڑی کٹھن قسم کی عبادت ہے جس کا نام روزہ ہے، سارا دن بھوکا رہنا ہے، سارا دن پیاسا رہنا ہے۔ اچھا، اس کا کوئی مقصد ہے؟ اس کا کیا ہے؟ بیٹا میری طرف دیکھیں گے آپ، اوپر نیچے نہ دیکھیں۔ اس کا کیا ہے؟ مقصد ہے۔ اگر وہ مقصد مل جائے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ کے روزے قبول ہو گئے ہیں، لیکن اگر وہ مقصد نہیں نہ ملا تو آپ کی سحریاں بھی ضائع ہیں، تراویاں بھی ضائع ہیں، افطاریاں بھی ضائع ہیں۔ وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ۔ یہ پہلا مجمع ہے جو قرآن سن کر چپ بیٹھا۔ آپ کی مہربانی ہے، قرآن سے پیار کریں۔ دوبارہ سے میں الفاظ پڑھ رہا ہوں، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ۔ جب تم روزوں کی گنتی پوری کر لو نا، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، تو اللہ کی بڑائی بیان کرو۔
جنہوں نے سبحان اللہ کی صدا کو بلند کیا اللہ ان کے بخت بلند فرمائے. یہ بات کر کے اللہ مت ہے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. یہ جو سارا روزہ ہے نا رمضان ہے نا، یہ سحریاں، یہ افطاریاں، یہ تراویاں، یہ بھوکا رکھنا، یہ پیاسا رکھنا، اس پوری ایکسرسائز کا ایک مقصد ہے. وہ مقصد یہ ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ محمد کی امت میں شکر پیدا ہو جائے. مصطفیٰ کی امت میں کیا پیدا ہو جائے؟ بولیں سارے، کیا پیدا ہو جائے؟ لو لکھ لو بھائی. آپ سنی ہیں، آپ شیعہ ہیں، آپ دیوبندی ہیں، آپ اہل حدیث ہیں، آپ پرویزی ہیں، آپ چکڑالوی ہیں، آپ جیلمی ہیں، آپ کچھ بھی ہیں. اگر آپ کے وجود میں شکر پیدا نہیں ہوا تو آپ کی ساری رمضان کی محنت ضائع ہو گئی ہے. اور اگر آپ میں شکر پیدا ہو جائے تو اللہ آپ کے ٹوٹے پھوٹے سجدے بھی قبول کرتا ہے. میرا خیال ہے کوئی بات جناب تک پہنچ گئی. دیکھیں میں پھر ایک دفعہ عرض کرتا ہوں کہ اصول قدرت یہ ہے کہ اللہ جب کسی بندے پہ فضل کرتا ہے نا تو وہ فضل کرتا ہی اس لیے ہے کہ بندہ شکر کرے. بھائی رمضان اللہ کا فضل ہے. رمضان کیا ہے؟ اللہ کا سارے نہیں بولے یار جس بندے کے منہ سے فضل نکلا ہے اس کے 30 گناہ معاف ہو گئے ہیں، 30 درجے بلند ہو گئے ہیں، اس کو 30 نیکیاں مل گئی ہیں. ایک دفعہ سارے کہو رمضان اللہ کا فضل ہے. بھائی مسلمانوں قرآن اللہ کا فضل ہے. اللہ نے قرآن دیا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے. اللہ نے رمضان دیا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے. بھئی لیلۃ القدر کیا ہے؟ اللہ کا فضل ہے. تو اللہ پاک کسی بندے پر فضل کرتا ہے نا تو اس کے فضل کا مقصد ہی یہ ہے کہ بندہ شکر کرے. دیکھیں جی میں اپنی نالائکی کا اعتراف کرتا ہوں، میں واضح نہیں کر سکا. مسند نبوت پر نبی ابن نبی تشریف فرما ہے اور فرماتے ہیں ایکم یاتینی بعرشہا، کوئی ہے تم میں سے جو ملکہ سبا بلقیس کا تخت لے آئے؟ کالا افریت من الجن، ایک جن اٹھا، اس نے کہا نبی خدا انا آتی کا، اگر آپ اجازت دیں تو میں لے آؤں. سلیمان کہنے لگے بھئی کتنی دیر میں آئے گا؟ کہنے لگا بہی قبل ان تقوم من مقامک، آپ کے دربار کے برخاست ہونے سے پہلے نا 3-4 گھنٹے کا وقت دے دیں تو بس ملکہ کا تخت آیا سمجھے. نبی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، کہنے لگے قبلہ یاتونی مسلمین، وہ تو ڈیرے کے گیٹ پر آ کے کھڑی ہے، اس نے قدم اٹھا کے اندر آ جانا ہے، مجھے اس کے قدم اٹھانے سے پہلے چاہیے. تو کیسا جن ہے جو مجھ سے 3-4 گھنٹے مانگ رہا ہے؟ اللہ فرمائے قال الذی عندہ علم من الکتاب. یا اللہ جنہوں نے سبحان اللہ کی صدا کو بلند کیا انہیں ان کی فیملی کے ساتھ مدینے بلا لیا. جس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا اس نے کہا جی انا آتی کا، اگر آپ اجازت دیں تو سرکار میں لاؤں. سلیمان اس کی شکل دے کے کہنے لگے کتنی دیر میں آ جائے گا؟ کہنے لگا نبی آرڈر کرے، ولی ارادہ کرے، پھر دیر کہاں لگتی. حضرت سلیمان نے فرمایا پھر بھی وقت تو بتا. کہنے لگا بہی قبلہ ان یرتد الیک طرفک، آپ یوں دیکھیں اپنی طرف، پھر دوبارہ آپ میری طرف دیکھیں، آپ کی پلک سے بعد میں ملے گی ملکہ کا تخت، یہاں پہلے آ جائے. اب آپ مجھے اجازت دیں میں آگے قرآن پڑھوں. جسے قرآن سے جتنی محبت ہے اتنا سبحان اللہ سنا. اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًا عِنْدَهُ، سلیمان نے جب یوں دیکھا بی بی ابھی گیٹ پر تھی، تخت سامنے آ چکا تھا. سامنے تخت دیکھ کر حضرت سلیمان کہنے لگے کالا ھذا من فضل ربی، یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہے. ایک دفعہ سارے بولو یہ اللہ کا، یہ بولیں یہ اللہ کا فضل ہے. حضرت سلیمان کہنے لگے لیبلونی، وہ ایسے ہی فضل نہیں کرتا، اگر وہ فضل کرتا ہے تو امتحان تو دینا پڑتا ہے. حضرت سلیمان کا مرید آصف بن برخیہ قدم پہ ہاتھ لگا کے کہتا ہے علی جا اگر اللہ فضل کرے تو کون سا امتحان دیتے ہیں؟ فرمایا لیبلونی اشکر، اوے اللہ جب بھی فضل کرے بندے کو شکر ہی کرنا پڑتا ہے. اب مجھے بتائیں گی آپ سارے رمضان کیا ہے؟ اللہ کا نہیں، آواز آئی جی، رمضان کیا ہے؟ اللہ کا. تو مقصد کیا ہے؟ شکر.
مقصد کیا ہے؟ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ نے رمضان کے روزے تو اسی لیے دیے ہیں کہ آپ میں شکر پیدا ہو جائے. اگر آپ میں شکر نہیں پیدا ہویا تو آپ کا سارا کچھ ضائع ہو جائے گا. اسے سمجھ آ رہی ہے بات؟ کرو نا. میں آگے چلوں. گندم بیج لیا آپ نے. اللہ قرآن حکیم کی سورہ اعراف کی 10 نمبر آیت میں فرماتا ہے وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ. شک نہ کرنا یہ جو تم کہتے ہو نا اتنے کلے زمین میری ہے، یہ تمہارے باپ کی نہیں، میرا فضل ہے تم پر. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَيْشَ. اس میں سے میں نے تمہارے لیے رزق کا بندوبست کر دیا ہے نا. تو یا اللہ پھر کیا کریں؟ فرمایا قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. لنگر تو سارے کرتے ہو، شکر تھوڑے کیوں کرتے ہو؟ پتہ چلا رزق اللہ کا فضل ہے. آپ بولے نہیں، جلدی بولیں. رزق اللہ کا. یا اللہ جو اقرار کرتا ہے اس کے رزق میں برکت عطا فرما. ذرا سارے بولیں نا رزق اللہ کا. تو جس کے گھر میں روٹی پک رہی ہے اسے شکر کرنا چاہیے. جس کے گھر میں کھانا پک رہا ہے حلال روزی ہے اسے کیا کرنا چاہیے؟ شکر کرنا چاہیے. اللہ الذی جعل لکم اللیل. وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے. بیٹا اوے کاکے او چودھری آپس میں بات نہیں کرتے، قرآن پڑھا جا رہا ہے. اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ. اللہ فرماتا ہے اللہ ہے جس نے تمہارے لیے رات کو پیدا کیا ہے. سکون کرو، تمہاری نیند میرا فضل ہے. بندے ہمارے ڈیرے پر آگے کہتے ہیں سرکار گولیاں کھا کے سوتے ہیں، نیند نہیں آتی. آپ لیٹتے ہیں اور ساتھ ہی سو جاتے ہیں، یہ تندرستی اللہ کا فضل ہے. میں پھر سے عرض کرنا چاہتا ہوں مریض کی رات بڑی اوکھی گزرتی. اللہ آپ کو محفوظ رکھے. بولتے جائیں میرے ساتھ، اللہ آپ کو محفوظ رکھے. مجھے آج بھی یاد ہے وینٹیلیٹر بیڈ کی ضرورت پڑ گئی ملازم حسین صاحب، تو اتفاق ہاسپٹل میں وینٹیلیٹر بیڈ میسر آیا. ایک رات کا بل تھا 2.5 لاکھ روپیہ. بڑے شاہ جی نے ایک رات کا بل. بندہ بندے کو ایک رات سانس دینا تو صبح 2.5 لاکھ بل مانگتا ہے. بڑا کریم ہے محمد کا رب، ساری زندگی سا دیتا ہے، بل نہیں مانگتا. اللہ الذی اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ. رات پیدا کیا ہے سکون کرو. والنہار مبصرا. دن پیدا کیا ہے کاروبار کرو. یہ دن اللہ کا فضل ہے. آپ جو بیٹھے ہوئے ہو یہ اللہ کا فضل ہے بھائی. ان اللہ لذو فضل علی الناس. اللہ فرماتا ہے شک نہ کرو اللہ سب پہ فضل کرتا ہے. ولیکن اکثر الناس لا یشکرون. اللہ فرماتا ہے میرا فضل سب پہ ہے لیکن چوکھے بندے ہیں جو شکر نہیں کرتے. پتہ چلا جس کی رات اچھی گزرے وہ اللہ کا شکر ادا کرے. نہیں بولے میرے ساتھ، جس کی رات اچھی گزرے وہ اللہ کا شکر. بھائی بولو نا. اللہ الذی جعل لکم من انفسکم ازواجا. وہ اللہ ہے جس نے تمہاری جنس میں سے تمہاری گھر والی کو پیدا کیا. اگر تمہارے نکاح کے بعد زندگی میں سکون ہے تو یہ اللہ کا فضل ہے. آپ خاموش ہیں، اگر گھر والی نیک ہے تو یہ اللہ کا فضل ہے. وَآتَيْتَنَا صَالِحًا. میں نے اس کے وجود میں سے تمہیں اولاد و جیسی نعمت عطا کی ہے تو مالک پھر کیا کرے؟ فرمایا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ. اپنی اولاد دیکھ کر میرا شکر تو ادا کرو. پتہ چلا تمہارے بیٹے اللہ کا فضل ہے. بھائی جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ مردوں کی طرح کرو. تمہارے بیٹے اللہ کا فضل ہے. تمہاری بیوی نیک اور آپ کی اولاد اور آپ کی بیٹیاں اللہ کا فضل ہے. اچھا بھئی اب میری بات سنیں، اگر اس طرح میں اللہ کے فضل کی گنتی شروع کر دوں گا نا تو یقیناً شام ہو جائے گی، لیکن اللہ کا فضل کوئی گن سکتا نہیں. وَإِذْ مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً. محمد بادشاہ آپ یاد کرو نا، میں نے موسیٰ کو 40 راتوں کے لیے طور پر بلایا تھا نا. آپ کو یاد ہے نا 40 راتوں کے لیے طور پر. بھائی اللہ کی کتاب لینے کے لیے جو پتھروں میں 40 راتیں اعتکاف بیٹھ کر بیٹھا رہے انہیں موسیٰ کہتے ہیں. جن کے پیچھے چل کے قرآن آئے انہیں محمد کہتے ہیں. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِي. ساری قوم گاں کے پتر کی پوجا میں پڑ گئی. سارے مشرک ہو گئے. ہوئے کہ نہیں؟ یار بولو بھی بسم اللہ. ہوئے کہ نہیں؟ ساری قوم شرک میں پڑ گئی نا.
اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شک نہ کرنا پہاڑوں کے برابر بھی اگر تم گناہ کار ہے نا، اگر میری رحمت اپنی آئی پر آ گئی تو میں سارے معاف کر دوں گا، پر مشرک کو تو معاف نہیں کرے گا. ایک دفعہ سارے بولو اللہ مشرک کو معاف کرے گا نہیں. لیکن اللہ اگلی آیت میں فرماتا ہے ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، میں نے موسیٰ کی قوم کو معاف کر دیا. میرا اللہ تو فرما رہا ہے میں مشرک کو معاف نہیں کروں گا، اب تو کہتا ہے وہ گاں کے پتر کی پوجا کر رہے ہیں اور میں نے معاف کر دیا. اللہ فرماتا ہے میں کبھی معاف نہ کرتا اگر درمیان میں موسیٰ کے ہاتھ نہ اٹھے ہوتے. لے موسیٰ جیسا نبی اگر مشرک مریدوں کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اللہ معافی میں دیر نہ کرے، تو محمد جیسا محبوب اگر درود والی امت کے لیے ہاتھ اٹھائے پھر کیسے دیر ہو جائے گی. جس کا ایمان ہے سبحان اللہ اونچی آواز سے. اب اللہ نے کیا فرمایا ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون. موسیٰ کی امت کو معافی دی تھی تاکہ وہ میرا شکر ادا کرے. پتہ چلا گناہوں کی معافی بھی اللہ کا فضل ہے. نہیں بولے میرے ساتھ، پھر بولو گناہوں کی معافی بھی اللہ کا فضل ہے. اگر تمہیں زندگی میں یقین ہو جائے کہ مجھے معافی مل گئی ہے تو پھر شکر ضرور کرنا. نہیں آپ میں سے کوئی بندہ مجھے کہہ سکتا ہے جی مجھے یقین ہے جی مجھے اللہ نے معاف کر دی؟ نہیں کہہ سکتے. یہ پورے مجمع میں ایک بندہ ہے جس نے کہا جی کہہ سکتا ہے، باقی نہیں سر ماریا نہیں ہو سکتا. میں آپ سے پھر پوچھتا ہوں، کوئی بندہ مجھے پورے کانفیڈنس سے کہہ سکتا ہے کہ شاہ جی اللہ نے میرے گناہ معاف کر دیے ہیں؟ انشاءاللہ. بالکل 100% سے بھی زیادہ یقین ہے. اچھا میری بات سنیں، یہ جو اس دوست کی جو آواز بلند ہوئی ہے سارا مجمع اس کانفیڈنس میں نہیں ہے. کیوں یار؟ وہ موسیٰ کی امت ہو کے شک نہ کرے، تم محمد کے غلام ہو کے شک میں پڑے ہو، پھر تم کہتے ہو ہم آل رسول کے نوکر بھی ہیں. ملازم حسین ڈوگر صاحب کے شہر میں آئے ہیں اور طالب حسین میروی صاحب نے بھی یاد کیا ہے. مجھے آپ بتائیں کہ اصول ہے دنیا کا، اگر کسی پر ناراض ہو جائیں تو اسے گھر بلا لیتے ہیں؟ نہیں بلاتے. نہیں بلاتے. کب بلاتے ہیں؟ جب اسے معاف کر دیں دل سے، پھر اسے گھر بلا لیتے ہیں. اللہ کی عزت کی قسم ہے، اذان سن کے جسے اللہ اپنے گھر آنے کی توفیق دے دینا اسے شک نہیں کرنا چاہیے، مان لینا چاہیے مجھے معاف کر دیا. بولو جسے سمجھ آئیے. نہیں میری بات سنیں بیٹا، آپ اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ، ذرا آپ کھڑے ہو جاؤ، آپ کھڑے ہو جاؤ. اس بچے کو کھڑا کرو. آپ کا نام کیا ہے؟ حافظ ذوالقرنین صاحب کی عمر کتنی ہے؟ 20 سال کا جوان اگر اس طرح نبی کی سنت چہرے پہ سجا لے تو یہ اہمی تو نہیں سج گئی نا، وہ راضی ہے اسی لیے تو سجی ہے نا. اب میں کسی دوسرے کو نہیں اٹھانا چاہتا نا جی. اس بچے نے اگر 20 سال کی عمر میں اتنی سونی داڑھی رکھی ہے تو اسے مان جانا چاہیے مینو معاف کیتا ہے تائیوں تے داڑھی رکھوائی ہو. بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. میری بات سنیں، جس کی زندگی میں نیکیاں بڑھتی جائیں نا، گناہ کم ہوتے جائیں نا، اس پر فضل ہے یار. اس پہ کیا ہے؟ اللہ کا فضل ہے. اب میں پھر سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اس منہج پر میں اگر نالائق آدمی گفتگو کرتا جاؤں تو آپ جتنے بندے بیٹھے ہیں اس سے زیادہ آیتیں مجھے یاد ہیں. میرا قرآن حکیم میں تخصص ہے نا، میں تخصص فی القرآن رکھتا ہوں نا، میں آپ سے زیادہ آیتیں پڑھ سکتا ہوں کہ یہ بھی اللہ کا فضل ہے، یہ بھی اللہ کا فضل ہے، یہ بھی اللہ کا فضل ہے، یہ بھی اللہ کا فضل ہے. لیکن شو اترسا سرے پہ گنڈ والی بات ہے. یرا ایک سورہ دار سے آیت لیتا ہوں، اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ. اللہ فرماتے ہیں verily we created the man from the mixed sperm drops. میں نے انسان کو ماں اور باپ کے وسیلے سے خلق کیا. نبتلیہ، آزمائش کرنی ہے، تمہارا امتحان لینا ہے. فجعلناہ سمیعا بصیرا، تمہاری سماعت کا انتظام کیا ہے، بصارت کا انتظام کیا ہے. انا ہدیناہ السبیلا، تمہیں ہدایت کا بندوبست کیا ہے تمہارا. آپ غور نہیں کر رہے بھائی.
نہیں توجہ کی آپ نے میری نالائکی کی وجہ سے. میں دوبارہ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, اللہ نے اس آیت میں فرمایا تم بن نہیں سکتے, میں نے بنایا ہے. تم سن نہیں سکتے, میں نے سنایا ہے. تم دیکھ نہیں سکتے, میں نے دکھایا ہے. تم ہدایت پر نہیں آ سکتے, میں نے قرآن بھیجا ہے. سارے کام تو اللہ نے کیے ہیں, تو یا اللہ ہم کیا کریں؟ فرمایا نبتلی ہی, جس کام کے لیے تمہیں پیدا کیا وہ تم کرو. یا اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا کچھ نہیں کر سکتے, اما شاکرہ, اپنی شکل دیکھ کے ہی میرا شکر کرو. پتہ چلا ہمارا مقصد تخلیق ہی شکر ہے. آپ نہیں بولے میرے ساتھ یار, ہمارا مقصد تخلیق کیا ہے؟ اور شکر رکھو, اور سارے بولو ہمارا مقصد تخلیق کیا ہے؟ شکر ہے. اپنی شکل دیکھ کر کہا کرو شکر ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بھائی بولو نا جیسے. اچھا بھائی رک جاؤ, ٹھہر جاؤ. قرآن حکیم کا زور لگ گیا یار. سبحان اللہ. رمضان میرا فضل ہے, شکر کرو. قرآن میرا فضل ہے, شکر کرو. لیلۃ القدر میرا فضل ہے, شکر کرو. تمہاری بیوی میرا فضل ہے, شکر کرو. تمہارے بیٹے میرا فضل ہے, شکر کرو. تمہاری بیٹیاں میرا فضل ہے, شکر کرو. تمہاری فصلیں میرا فضل ہے, شکر کرو. تمہاری طہارت میرا فضل ہے, شکر کرو. تمہاری پاکیزگی میرا فضل ہے, شکر کرو. تمہاری معافی میرا. اینڈ کر دیے قرآن نے, ہوئے تسی آپ ہی میرا فضل ہو. وڈا اپنا آپ میرا فضل ہے بھائی, تسی شکر کرو. شکر تو دور نہ ہویا جی کدی. اچھا بھئی اب ذرا رک جائیں, سورہ اعراف سے کچھ یاد آ رہا ہے. یہ 7واں سورہ ہے اور 11 نمبر آیت پڑھنا چاہتا ہوں, 12 نمبر آیت پڑھنا چاہتا ہوں, 13 نمبر آیت پڑھنا چاہتا ہوں, 14 نمبر آیت پڑھنا چاہتا ہوں, 15 نمبر آیت پڑھنا چاہتا ہوں, 16 نمبر آیت پڑھنا چاہتا ہوں, 17 نمبر آیت پڑھنا چاہتا ہوں. آپ چپ ہیں, پھر میں گھر جا کے پڑھ لوں. نہیں یارا, میں تو ٹھنڈے مجمع میں پڑھنے کا عادی نہیں ہوں نا. میں پھر سے عرض کرنا چاہتا ہوں, وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ نا فرمائے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ شَوَرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. آدم کی تخلیق کے بعد اللہ نے فرمایا سارے آدم کو سجدہ کرو. سارے سجدے میں آگے, لیکن ایک کھڑا ہے. اللہ میں ما منعک الا تسجد اذ امرتک, تجھے کس نے منع کیا ہے سجدہ کرنے سے جبکہ میں نے حکم کیا ہے سجدہ کر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دیکھیں یہ سارا مجمع سبحان اللہ کہہ رہا ہے, وجد کر رہا ہے. ایک بندہ یہاں پہ چپ بیٹھا ہوا ہے, ایگزامپل دے رہا ہوں. ایک بندہ چپ ہے, اگر میرا ارادہ ہو جائے کہ یہ سنے ہی نہ, تو میں فوراً اسے کہہ سکتا ہوں یار آپ اٹھ کے چلے جاؤ, آپ کو قرآن سننے کا سلیقہ ہی نہیں ہے. لیکن اگر میں اس سے کہوں جناب آپ کیوں نہیں بول رہے, جناب آپ بھی تو سبحان اللہ کہے نا, اس کا مطلب ہے میرا نہیں ارادہ کہ میں اسے نکالوں, میرا ارادہ یہ بیٹھ کے سن لے اور میرے ساتھ چلے آگے. جب اس نے سجدہ نہیں کیا تو اگر اللہ کا ارادہ ہوتا کہ یہ لامتی ہو جائے اور نکل جائے تو یہ کبھی نہ پوچھتا کہ تجھے کس نے منع کیا ہے سجدے سے. پتہ چلا اللہ کا ارادہ نہیں تھا کہ یہ لامتی ہو جاتا. اب اگر یہ لامتی ہونے لگا ہے تو اپنی کسی کرتوت کی وجہ سے لامتی ہونے لگا ہے, جسے سمجھ آئیے سبحان اللہ تو کہو یار. فرمائے ما منع کا اللہ تسجد اذ امرتک, جب میں نے تجھے آرڈر کیا ہے سجدہ کر, تجھے کس نے منع کیا ہے؟ کہنے لگا انا خیر منہ, میں آدم سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار, تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے, تیلی زمین کی طرف بھی جلائی جائے تو آگ تو اوپر کو اٹھتی ہے, میری فطرت بلند ہے. وَخَلَقْتَهُ مِن طِين, اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے, یہ چبارے پہ جا کے بھی اوپر کو پھینکی جائے تو یہ نیچے کو آتی ہے, اس کی تو فطرت ہی پست ہے. میں بلند فطرت اس پست کو سجدہ کرتا تو جچتا ہی نہیں. میرا خیال ہے دنیا پھر کے کسی بزرگ کے سامنے آ کے, یہ کسی بلوچ بابے کے پاس بھی آ کے بیٹھ جاتا تو وہ بھی اسے کان سے پکڑ کے بتا دیتا ہے آگ مٹی سے بہتر نہیں ہوتی. گندم کا دانہ آگ میں پھینکا جائے تو فنا ہوتا ہے, مٹی میں پھینکا جائے تو بقا ہوتا ہے. تیری آگ میں غداری ہے, ہماری مٹی میں وفاداری ہے. بھائی بولو نا جسے سمجھ آ گئی ہے بات. اچھا یہ سجدہ نہیں کر, اللہ نے فرمایا فخرج, دفع ہو جا, انکا من الصاغرین, تو بڑا گھٹیا ہے, ذلیل ہے. تشخیر کا مسیح ہے نا, تو بڑا ذلیل ہے, دفع ہو جا. قالا انذرنی الی یوم یبعثون, کہنے لگا ٹھیک ہے میں لانتی ہو گیا ہوں لیکن ایک مہربانی تو کر, 14 ملین ایئرز میں نے تجھے پوجا ہے, مجھے اس کا بینیفٹ تو دے, اس دن تک عمر میں اضافہ کر دے جب یہ دوبارہ اٹھائے جائیں, جائے نہیں جائیں, یبعثون جائیں. دنیا پر والو تواڈے ابے دا جے تواڈی اماں نال نکاح نہیں سی ہویا, ابلیس نو تواڈے ساریاں دا پتہ سی.
آپ چپ ہیں, میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں, جو اللہ کسی پلید کو اتنا علم دے رہا ہے, اپنے محبوب کو کتنا دے رہا ہے. سبحان اللہ, کیا بات ہے. اللہ آپ کو مدینے لے جائے جا. اللہ عزت ہے. یا رسول اللہ. اچھا اب سورہ اعراف کی 34 نمبر آیت میں اللہ کیا کہتا ہے؟ لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون. عمر میں اضافہ نہیں ہوتا. چلو جی ہم بات بھی کرو جی, بابا آ گئے. عمر میں اضافہ نہیں ہوتا. اللہ کسی کی عمر میں اضافہ کرتا نہیں. بولے نہیں بھائی. لا یستاخرون ساعۃ ولا فاذا جاء اجلهم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون. عمر میں اضافہ ہوتا نہیں. سارے بولو عمر میں اضافہ ہوتا نہیں. عمر نہیں ود دی. لیکن 15 نمبر آیت میں شیطان سے اللہ کہتا ہے انکا من المنذرین. جا تینوں کھلی چھٹی دیتی, مہلت دیتی, ٹائم دیتا, عمر دیتی, اختیار بھی دیتا. سبحان اللہ. اللہ میں نے بندے دیکھے ہیں جو بندوں میں بیٹھ کے کہتے ہیں جی فلاں بزرگاں دا مرید ہون چلے ہیں. بھائی کیوں مرید ہون لگے ہیں جی؟ اے جی اینو پتر انہاں دی دعا نال ملے ہے, اینو رزق انہاں دی دعا نال ملے ہے, اینو گڈی انہاں دی دعا نال ملی ہے, اینو بنگلہ انہاں دی دعا نال ملے ہے. کی ہو گیا جے چرچ پیندے نے تے؟ اکبر. کی ہو گیا جی پنگ دا کوٹ لا لیندے نے؟ دعاواں تے انہاں دیاں قبول ہوندیاں نے نا. بھائی اگر اللہ کے قرب کی علامت قبولیت دعا ہے تو پھر شیطان کی تو وہ قبول کر رہا ہے جو کسی کی نہیں کرتا. بھائی جسے سمجھ آئی ہے اسے میرا سلام ہے, جسے نہیں سمجھ آئی میں پھر سے دہرانا چاہتا ہوں. اگر اللہ کے قرب کی علامت قبولیت دعا ہے تو پھر شیطان کے مرید ہو جاؤ نا. وہ دیتی وہ قبول کی تیسو جڑی کسی کی نہیں کرتا. پتا چلا اللہ کا قرب قبولیت دعاؤں سے نہیں محمد کی اداؤں سے ہوتا ہے. بھائی جسے سمجھ آئی ہے اسے میرا سلام ہے جناب. کالا فبما اغویتنی. سلامت رہے. کیا بات ہے. کیا جی؟ بات ہے. آپ فکر نہ کریں نا, میں دیکھتا ہوں یہ شکر ہمیں کہاں لے کے جاتا ہے. آپ جلدی کیوں کر رہے ہیں جناب؟ نہیں مجھے وہ کہہ رہے ہیں میری دادی اماں بی بی پاک فاطمہ تو زہرا کا ذکر کرتی تھی, تو میں ان سے کہہ رہا ہوں مجھے شکر تو سمجھنے دو. میں دیکھتا ہوں نا وہ شکر کون سا ہے جس میں زہرا نہ آئے. مجھے ٹائم تو دے یار, تھوڑا سا آگے تو بڑھنے دینا. اب قرآن ہمیں سیڑھیاں کی طرح لے کے جائے گا نا آگے جانے کے لیے کسی منزل تک پہنچنے تو دو نا. ایک دفعہ سبحان اللہ سنا ہوگا. قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي, کہنے لگا جس طرح, اگر ترجمہ غلط ہو میں مجرم ہوں اس محفل کا. فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي, اللہ سے کہہ رہا ہے جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا ہے نا, لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ, صراط مستقیم پر بیٹھ کے میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. اب میں رک نہیں سکتا کہ یہ صراط مستقیم پر کیوں بیٹھا ہوا ہے, یہ مجرا خانے میں کیوں نہیں گیا, یہ پگ پہن کے جبہ پہن کے منبر پر بیٹھ کے کیوں گمراہ کر رہے. تو چلو اب آگے بڑھتے ہیں. کہنے لگا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ, اب میں تیرے آدم کی نسل برباد کر کے رکھ دوں گا نا. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ, میں آگے سے بھی آؤں گا, پیچھے سے بھی آؤں گا, دائیں سے بھی آؤں گا, بائیں سے بھی آؤں گا, چاروں طرف ہر جگہ پہنچ کر آدم کی نسل کو برباد کر دوں گا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. نہیں آپ میں سے کوئی بندہ بتا سکتا ہے کہ میرا فلاں بزرگ جڑا ہے وہ سجے پاسیوں پھڑیا گیا ہے, شیطان نے انہوں سجے پاسیوں قابو کیتا ہے؟ نہیں, ڈونٹ لافنگ پلیز, یہ ہنسنے والی بات نہیں ہے, لطیفہ نہیں ہے. شیطان نے دعویٰ کیا ہے کہ میں چاروں طرف سے آدم کے پتروں کو قابو کروں گا. آپ کو پتہ ہے سجے پاسے کیسے قابو ہوتا ہے بندہ, کھبے پاسے کیسے قابو ہوتا ہے, دائیں سے کیسے قابو ہوتا ہے, بائیں سے کیسے قابو ہوتا ہے, آگے سے کون پکڑا گیا ہم میں سے, پیچھے سے کون قرآن فہمی کرے گا, کون قرآن کی اس گہرائی میں جائے گا. سجا پاسا کیا ہے, کھبا پاسا کیا ہے, اصحاب الیمین کیا ہے. بھائی میں پھر یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ, قیامت والے دن اللہ کچھ بندوں کو سجے ہاتھ میں کتاب دے گا نا. نہیں بولے اچھا رہنے دے, آپ والی بات نہیں ہے پھر. نہیں میری بات سنیں, ہمارا جو گھر ہے نا, ہمیں لوگ بلاتے ہی قرآن کے لیے ہیں. ہمیں تو وہ بلاتے ہیں جنہیں بور ہونے کا شوق ہے, جنہیں جلدی سپیڈ کے ساتھ تقریر سننے کا شوق ہے, وہ ہمارے ساتھ رابطہ نہیں کرتے.
ہمیں تو وہ بلاتے ہیں جنہیں تسلی سے آرام سے قرآن میں ڈیپلی جانے کا شوق ہوتا ہے، وہ ہمیں یاد کرتے ہیں۔ میں پھر سے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ اصحاب الیمین کون ہے؟ سورہ واقعہ میں کیا ہے؟ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ۔ اور شجیعت والے اٹھو، اے مصطفیٰ آگے سلام کرو۔ شجیعت والے بخشے ہوئے لوگ، دنیا کا ہر عالم ممبر پر بیٹھ اللہ شجیعت کتاب دیں، شجیعت کتاب دیں، شجیعت۔ شیطان نے کہا میں سجے پاسے سے آگے گمراہ کروں گا۔ یہ سجا پاسا نیکیوں کا پاسا ہے۔ ملازم سینڈوگر صاحب، کیسے پتا چلے گا دنیا پور کا کون سا بندہ ہے جو شیطان کے سجے پاسے سے قابو میں آیا ہے؟ علی جا، جب کسی انسان کو زندگی میں نیکی کرنے کے بعد یہ محسوس ہونا کہ یہ نیکی میں نے کی ہے، 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 ملازم حسین صاحب، اس وقت وہ بندہ شیطان کے قابو سجے پاسے سے آ چکا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، وہ ڈوگروں سے بھی قرآن کا کام لے لیتا ہے۔ سیدوں کا ہونا ضروری نہیں ہے یہاں پر، اگر اس کی مرضی آ جائے وہ کسی مصلی سے قرآن کا کام لے لیتا ہے۔ اگر کوئی سید مصلی یا منبر پر بیٹھا ہوا ہے تو اسے یہ نہیں سمجھنا پڑے گا کہ یہ میں کر رہا ہوں، یہ ماننا پڑے گا یہ اللہ کا کرم ہے جو مجھ سے کام لیا جا رہا ہے۔ اسے سمجھ آئیے، سبحان اللہ، مردوں کی طرح کہو۔ نیکی کر کے اگر آپ کے ذہن میں آ جائے نا میں نے کی ہے، سمجھو سجے پاسے سے پکڑے گئے ہو۔ یہ کھبے پاسے سے کون پکڑے گئے ہیں؟ شیطان نے کہا میں کھبے پاسے سے پکڑوں گا انہیں، کھبے پاسے سے۔ اچھا رہنے دے، آپ والی بات نہیں، میں نہیں بیان کر رہا، رہنے دے، چھوڑ دے۔ اور یار ابھی تو آگے پیچھے بھی سمجھانا ہے آپ کو۔ اور اتنے ضلع کراس کر کے آئے ہو، آگے پیچھے سمجھو بیٹھ کر۔ میں نے سوشل میڈیا پر کچھ بے حیا لوگوں کو دیکھا ہے جو کہتے ہیں میں فلاں جگہ پہ مجرا کر کے آئی ہوں، ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے بڑا کامیاب ہوا ہے۔ میں انشاءاللہ اب دنیا پور میں آنے والی ہوں، انشاءاللہ میں مجرا آ کے کروں گی۔ بندہ اس سے پوچھے بی بی تو بے غیرتی کر رہی ہے، یہ ماشاءاللہ انشاءاللہ کہاں سے آ گئے؟ وہ جواب دے گی میں کوئی بے غیرتی تھوڑی کر رہی ہوں، میں تو دکھی انسانوں کی مدد کر رہی ہوں۔ سنو ہے، جب تمہیں گناہ اچھائی لگنا شروع ہو جائے نا سمجھو کھبے پاسے سے پکڑے گئے ہو۔ ٹھنڈا بولے ہو، جسے سمجھ آئیے اسے میں سلام کرتا ہوں، جسے نہیں سمجھ آئی جب آپ کسی کی عزت اتارتے ہیں نا، جب آپ کسی کے کپڑے پھاڑتے ہیں نا، جب بست کر کے کسی رشتہ دار کو یا بہن بھائی کو یا مسلمان کو ذلیل کرنے کے بعد اس کی عزت کی دھجیاں اڑانے کے بعد آپ کہتے ہیں نا میں نے بڑا نیک کام کیا ہے، سمجھو کھبے پاسے سے پکڑے گئے ہو۔ میں نے ایسے رشتہ دار دیکھے جو اپنے رشتہ داروں کو ذلیل کرنے کے میں نے بڑا کمال کیا، کمال نہیں کر دیا میں نے، کمال نہیں کیا تو نے، تو کھبے پاسے سے شیطان کے قابو آ چکا ہے۔ تجھے اپنی بے حیائی بھی اچھائی لگ رہی ہے، آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ، مردوں کی طرح کہو۔ اچھا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، میں آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا۔ اللہ جلال میں نہیں آیا، مکالمہ چل رہے نہیں بولے، اس نے سجدہ نہیں کیا، اللہ جلال میں نہیں آیا۔ اس نے آدم کے بارے میں بات کی ہے، اللہ جلال میں نہیں آیا۔ یار اگر جلال آ جائے پھر بات نہیں ہوتی، جب تک بات ہے تب تک جلال نہیں۔ جب اس نے کہا نا کہ میں آگے پیچھے دائیں اور بائیں سے آؤں گا، اچھا اللہ تو خاموش ہے، مولوی نہیں بولے، مولوی نہیں بولے، کلا ہو کے پلیت ہو کے ہر جگہ تے چاروں پاسیوں حاضر ناظر کیویں ہو جائے گا؟ سارے مولوی چپ نے یہ آ سکتا ہے، جو اللہ مردودوں کو اتنی طاقت دے محبوبوں کو کتنی دیتا ہو۔ شیطان کو مانتے ہو یہ ہر جگہ پہ آ سکتا ہے تو حسین کا نانا بیڑی بننے لانے کے لیے نہیں آ سکتے؟ جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ اونچی آواز سے کہنا۔ تو اب اللہ کی بارگاہ اللہ نے فرمایا تو کرے گا کیا؟ مولانا ابلیس آدم کے کیس میں اللہ کی کچہری میں کٹہرے میں کھڑا ہو کر اللہ سے کہہ رہے وَلَا تَجِدُوا أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ وَلَا تَجِدُوا أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ وَلَا تَجِدُوا، بیٹا آپ پیچھے نہ دیکھیں، ادھر نہ دیکھیں، میری طرف دیکھیں، وَلَا تَجِدُوا أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اللہ میں تیرے آدم کی نسل کو شکر کے قریب نہیں جانے دوں گا، ان سے شکر چھین لوں گا۔ اب اللہ نے فرمایا قال اخرج،
منہا مذعوم مدھورا لمن تبیک منہم، اوے لعنتیا ذلیلا مردودا، دبا ہو جا ذلیل جو تیرے ساتھ آدم کے بیٹے لگ کے شکر سے دور ہو گئے. لَأَمْلُوَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، سارے جہنم میں پھینک دوں گا، لیکن جو شکر کے ساتھ جڑ گئے ان میں جنت بانٹ دی جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے. یہ جو میرے الفاظ ہیں کہ شکر والوں میں جنت بانٹوں گا، وہ سورہ نساء ہے، 4 سورہ ہے، 147 نمبر آیت ہے. آپ اجازت دیں تو میں پڑھوں. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم. اب ٹھنڈا بولیں میں پھر کہوں گا، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم. اللہ فرماتا ہے اے محمد کے غلاموں، اگر تمہیں شکر کا والا آ جائے میں جہنم بجھا دوں گا. سبحان اللہ اب میرا خیال ہے کہ میں خطاب شروع کروں. سبحان اللہ سبحان اللہ اب میرا خیال ہے کہ میں تقریر شروع کروں. کتنا وقت ہو گیا مجھے؟ سبحان اللہ. 40 منٹ گزر گئے یار. میں نے آپ کا بڑا ٹائم ضائع کیا ہے. اللہ اکبر. بندے کاروباری معاملات میں پریشان ہو کے ہمارے ڈیرے پر آ کہتے ہیں سرکار کو فتح نامہ دے، آج کم نہیں چلتا پیا. طالب حسین میروی کے والدہ کے ختم پر آیا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں کاروبار کی برکت کے لیے ایک تعویذ دے دوں آپ کو. اچھا بس کچھ بندوں کو ضرورت ہے وہ گاڑی تک آ جائے، میں دے کر جاؤں گا، باقی خاموش رہ گئے. نہیں میں نہیں دے رہا، میں سمجھ گیا ہوں آپ کا کاروبار ٹھیک ہے، آپ کو نہیں چاہیے، کوئی بات نہیں. سبحان اللہ. میں دوبارہ سے آپ کو چانس دیتا ہوں، اگر آپ کہیں تو کاروبار کی برکت کا ایک تعویذ دے دوں آپ کو. اس علاقے دے پیر بغیر موک تو تعویذ دیندے نا، موک تے دیندا نہیں توڑا مجمع نے تعویذ دے دیو. اس وقت موک سبحان اللہ چل رہی. قبلہ سورہ آراف ہے، 7واں سورہ ہے اور 14 نمبر آیت ہے. 7واں سورہ 14ویں آیت. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اللہ فرماتا ہے اعلان ہے مصطفیٰ کے رب کا، جو بندہ شکر کرے گا میں اسے اتنا چوکھا ادا کروں گا. جو جتنا شکر کرے گا اللہ اسے اتنا چوکھا عطا کرے گا. جو جتنا شکر کرے گا اللہ اسے اتنا چوکھا عطا کرے گا. آپ خاموش ہیں، جڑا شکر کرے گا اللہ اس کی کانڈ نہیں لگنے دے گا. اب بھائی میرا سوال ہے آپ سارے مسلمانوں کے ساتھ، مجھے بتاؤ کہ یہ شکر کیا ہے؟ بتاؤ بھائی شکر کسے کہتے ہیں؟ بھائی ٹائم ضائع نہ کریں. تمام عطاؤں پہ اس کا شکر ادا کرتے ہیں. اتنی عنایتیں آپ نے ہم پہ فضل فرمایا ہے، نعمتیں دی ہیں. یہ جس کا نہیں میرے سردار دیکھیں، آپ نے کہا اللہ کی تمام عطاؤں پر اس کا شکر ادا کرنا. نعمتوں کی سمجھ آ گئی ہے، بتائیں کہ وہ جو شکر ادا کرنا ہے وہ کیا ہے، کیسے کرنا ہے؟ آقا ظالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیے ہوئے دین پہ عمل کر کے سجدہ شکر اور اچھا چل، یعنی آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت کا نام شکر ہے، یہی کہہ رہے ہیں آپ؟ حضور عبادت تو فرض ہے نا، ٹھیک ہے. وہ تو فرض ہے. اچھا. فرض کے علاوہ جی شکر ادا کرنا اور اس کے دیے ہوئے سے اس کی عوام میں بانٹنا. اچھا دو چیزیں آپ کہہ رہے ہیں، بانٹنا اور عبادت کرنا، جی ایسے ہی ہے؟ اچھا بھئی اب ذرا رک جائے، میں آپ کی تائید میں قرآن پڑھتا ہوں. اچھا بھئی میں آپ کی تائید میں قرآن پڑھتا ہوں. اللہ ارشاد فرماتا ہے فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ. آذان سن کر جو مصلی پر آ جاتا ہے فرشتے اسے شکر لکھتے ہیں. آپ ٹھنڈا بولیں ہیں، دکھ بڑا ہوا ہے میرا آپ کے ساتھ. رمضان کے مہینے میں جو سحری کھا کے سارا دن نہیں کھاتا فرشتے اسے شکر لکھتے ہیں. 4 پیسے آ جائیں اور جو مکے آتا ہے آ کے طواف کرتا ہے فرشتے اسے شکر لکھتے ہیں. چل یہ ہو گئی جی بات. اللہ کی عبادت کا نام شکر ہے، ٹھیک ہے جی، اوکے جی. اللہ کی عبادت کا نام کیا ہے؟ شکر. اب اس کو تھوڑا سا سیگریگیٹ کر لیں، اس کی سیگریگیشن ایسے کر لیں کہ کسی چیز پینسل کاغذ مجھے مل سکتی ہے اگر آپ مجھے دیں تو. میں ایک یونیورسٹی کا چھوٹا سا لیکچرار ہوں، وائٹ بورڈ ہوتا ہے، میری مسجدوں میں بھی ہوتا ہے دونوں جگہ پر، اور یونیورسٹی میں بھی وکیلوں کو قرآن پڑھانا ہوتا ہے، وہاں بھی وائٹ بورڈ ہوتا ہے. تو میں ذرا عادی ہوں اس طرح. اچھا کسی چیز کے اندر بھی پہلی چیز اس کا اسم ہوتا ہے، اسم، ٹھیک ہے. اچھا اسم ملفوظی ہوتا ہے، لفظی ہوتا ہے، ملفوظی.
اٹینشن پلیز, اس کو بند کریں یار موبائل کو, میں بڑی محنت کر رہا ہوں. ملفوظی ہوتا ہے اسم. تو آپ نماز پڑھیں یہ شکر ہے لیکن ملفوظی ہے. کیا بات ہے. آپ عمرہ کریں یہ شکر ہے لیکن ملفوظی ہے. آپ تسبیح کریں, درود پڑھیں, درود کی تسبیح پڑھ لیں, لیکن یہ ملفوظی ہے, لفظی ہے. اچھا, اسی چیز کا کوئی جسم ہوتا ہے, جسم یہ وجودی ہوتا ہے. واہ واہ سبحان اللہ. دیکھیے میں نے دیکھا ہے آپ کی فلیکس, آپ نے لکھا سونا ماہی, فلیکس پہ لکھا, وہ اسم ہے. ممبر پر جسم ہے. واہ واہ کیا بات ہے. اچھا, جو اسم ہے وہ کیا ہے؟ سونا ماہی. اسم کیا ہے؟ جسم کیا ہے؟ سونا ماہی. اگر جسم نہ آتا, میں نہ آتا, آپ اسم کو یہاں پہ رکھتے کہ چلو جی شاوری نہیں آئے تسی شروع کرو, کر لیتا؟ نہیں. پتہ چلا اگر جسم نہ ہو تو اسم ضائع ہوتا ہے. اللہ اللہ اللہ. اگر جسم نہ ہو تو اسم ضائع ہوتا ہے. اگر جسم نہ ہو تو اسم ضائع ہوتا ہے. نماز شکر کا اسم ہے. واہ واہ کیا بات ہے. روزہ شکر کا اسم ہے. حج بھی شکر کا اسم ہے. یہ ساری عبادتیں ایک لائن میں لکھ لیں, فرض اور نفل ساری عبادتیں, یہ ساری شکر کا اسم ہے, جسم نہیں. واہ واہ جسم کدھر ہے؟ اللہ اگر جسم نہ ہوا تو یہ سب کچھ ضائع ہو جائے گا. دیکھیں میں پھر عرض کرنا چاہتا ہوں, ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین شاکرا لانعمہ. مصطفیٰ کا دادا ابراہیم ہر قدم پر میرا شکر کہتا نہیں رہا, کرتا رہا ہے. کیا بات ہے. یار شکر کرنا اپنی جگہ پہ ہے, شکر کہنا اپنی جگہ پر ہے. اے مالو آل داؤد شکرا, اے داؤد کی آل شکر کہو نہیں, شکر کا عمل کرو. پتا چلا شکر کوئی کام ہے. سبحان اللہ. حد کر چھڑیے یار, تو شکر تو کوئی کام ہے جو کرنا ہے, اٹھ کے کرنا ہے, وجود کے ساتھ کرنا ہے, جسم ہے اس کا. بھائی مجھے پتہ ہے میری گفتگو غیر مانوس ہوتی ہے نا, غیر مانوس گفتگو ہے آپ کے لیے, بالکل ایک عجیب سی گفتگو ہو رہی ہے, لیکن میری مجبوری ہے, مجھے یہی آتا ہے. سبحان اللہ. سنو میرے سرداروں, المنجد لغت کی کتاب سے لے کر تاج العروض تک, تاج العروض سے لے کر ابن فارس تک, ابن منظور تک, تمام لغت کی کتب کی ذمہ داری ایک طالب علم کے کندھوں پر ہے. آپ کی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ چل رہی ہے, ساری دنیا کے علماء تک میرا سبق پہنچ رہا ہے. اگر یہاں پہ کوئی بورڈ اگا ہوا ہو, اس بورڈ کی جڑیں زمین کی تہہ میں بڑی دور تک جا چکی ہوں, سینکڑوں میل سفر کر کے جڑیں زمین کی تہہ میں سے معدنیات نکال کر اپنے تنوں کو دیتی ہوں, اپنی جڑوں کو دیتی ہوں, اپنے تنے کو دیتی ہوں, اپنی گولوں کو, پتوں کو, شاخوں کو, اپنوں کو دیتی ہوں, اپنوں کو دیتی ہوں. سبحان اللہ. اس بورڈ کے پاؤں میں ایک ترکونا بکین ہو گئے. ملازم سینٹ ڈوگر صاحب, بورڈاں دے تھلے بورڈ نہیں اگدے, بورڈاں دے تھلے بورڈ نہیں اگدے. اسے لیے وڈے وڈے بورڈ جڑے ہوندے نے نا, انہاں نوں دوجے بورڈ اگان واسطے بڑی دور چھڈ کے آنا پیندا ہے. کیا بات. ہن سمجھ آئی جی یعقوب دا یوسف ایڈی دور کیوں گیا سی. ہن سمجھ آئی جی ابراہیم دا اسماعیل ایڈی دور کیوں گیا سی. ہن سمجھ آئی جی حسین مدینے کیوں نہیں رہا. جسے سمجھ آئیے سبحان اللہ گھر جا کے کہہ لینا یار. ان بورڈ دے تھلے ایک بکین ہو گئی ہے. بورڈ کو پتہ ہی ہماری برادری نہیں ہے, یہ کیا ہو رہا ہے بھائی, بٹھا دو یار, کیا مسئلہ ہے, چھوڑ دو بیٹا اس کو یار, نہیں کچھ بھی ہونے لگا. سبحان اللہ. سلامت رہے, سلامت رہے. وہ بورڈ دے پیرے میں ترکونا بکین اگی ہے, سمجھ آ رہی ہے. سبحان اللہ. ان بورڈ نو پتہ ہے ساڈی برادری نہیں, بورڈ نو پتہ ہے ساڈا رشتہ دار بھی نہیں, بورڈ نو پتہ ہے ساڈی ذمہ داری بھی نہیں, بورڈ نو پتہ ہے اگر یہ ود گیا تے اسی وڈے جاواں گے, دی چھان گھنی ہے, ساڈی چھان ورلی ہے, پتہ ہے شریک ہے. اس قرآن دے ایک ایک حرف دی قسم ہے, اے دے باوجود بھی اگر بورڈ اپنے دے منہ وچوں کڈ کے اس غریب دے منہ وچ پا دے, اسے شکر کا جسم کہتے ہیں. بھائی بولو جسے سمجھ آئی ہے. سنو اے دنیا پر کے میرے سرداروں,
کسی بھوکے کو کھلانا شکر کا جسم ہے. نہیں بولے کسی بھوکے کو کھلانا شکر کا جسم ہے, کسی پیاسے کو پلانا شکر کا جسم ہے, کسی کی زندگی کا پہیہ جام دے کر اپنے بال کا گریس لگا کر اس کے پہیے کے زندگی کے پہیے کو دوبارہ چلا دینا شکر کا جسم ہے. اللہ مند ونڈ 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 میریاں نعمتاں ونڈ, میں وعدہ کرنا ان شکر تم لا ازیدنکم, ونڈا نہ لیا تو ونڈ دا تھک جائیں گا, میں مکن نہیں دیاں گا. سبحان اللہ. مالاں والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں مال نہیں ہوندا. ایتھے اوتھے دوویں جہانی سخی کنگال نہیں ہوندا. اسے سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ. اچھی اب یہاں رکا نہیں جا سکتا, اگر یہاں رک گیا تو وقت کافی لگ جائے گا. بس آپ کو سمجھ آ گیا ہے کہ نماز آپ کی شکر کا اسم ہے, ماں آپ کی شکر کا جسم ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور بولو جسے آپ کی ظہر شکر کا اسم ہے, لیکن آپ کی ماں شکر کا جسم ہے. اگر ماں ناراض ہو گئی تو ظہر نہیں چھڑائے گی. کیا بات ہے. باپ ناراض ہو گیا تو شکر اثر نہیں چھڑائے گی. لیکن اگر ماں کنڈ تھپ دیتی میں راضی ہاں, پھر ظہر کے ٹوٹے سجدے قبول ہو جائیں گے. سبحان اللہ. بھائی بولو نا جسے سمجھ آ رہی ہے. نہیں بایزید نہیں یاد آپ کو؟ بایزید 14 سال جنگلوں میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں نا, تو ایک رات ماں کے پاس آئے ہیں نا, تو ماں نے پانی کا گلاس مانگا ہے, تو ساری رات پانی کا گلاس لے کر کھڑے رہے بایزید. صبح تہجد کے وقت ماں کی آنکھ دوبارہ کھلی, بیٹا تو کھڑا ہے. اماں میں سویا نہیں. بیٹا کیوں نہیں سویا؟ اماں تو نے 12 بجے رات کو پانی مانگا تھا. تو بیٹا پھر نیند کر لیتا. اماں میں نے سوچا کہیں ماں دوبارہ مانگے میں سو نہ جاؤں. ساری رات کھڑا رہا, سینے سے لگا کے ماں نے کہا اللہ میں راضی ہو گئی ہوں, تم ہی راضی ہو جا. بایزید کہتے ہیں 14 سال ٹبیاں سجدے کر کے جو کام نہیں بنا وہ تو ماں کو پانی کے گلاس سے بن جاتا ہے. سبحان اللہ. کیا بات. بولو ایک باپ کے لیے اس کی بیٹی شکر کا جسم ہے, اولاد کی یعنی اولاد کی تربیت شکر کا جسم ہے, انسان شکر کا جسم ہے. اب میں رک نہیں سکتا, وقت تھوڑا ہے, آگے بڑھنا چاہتا ہوں. اب چپ ہے, میں کیسے آگے چلوں؟ سبحان اللہ. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کا یہ معنی ہے ایک تے تو نماز نہ چھڑ تے اتوں کسے بھوکے نو بھوکا نہ رہن دیں, سبحان اللہ. کسے پیاسے نو پیاسا نہ رہن دیں. کبھی گورنمنٹ کے حکمرانوں کو شکر کی سمجھ آ جاتی تو فلسطین نہ مرتا. چپ ہے آپ. میں اگر گورنمنٹ کے حکمرانوں کو قرآن کے شکر کی سمجھ آ جاتی تو کبھی فلسطین نہ بھوکا مرتا, کبھی 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 کسی صورت میں کشمیر نہ کٹتا, کبھی کبھی پاکستان میں ظلم نہ ہوتا. نہ کسی حکمران کو شکر کا پتہ, نہ ہماری عوام کو شکر کا پتہ. قرآن حکیم کی تربیت سے ہم دور ہو چکے ہیں. میری بات سنے ہو میرے سرداروں, ونڈن والے آندے ختم نہیں ہوندے. ونڈن وہ کیسے ہے؟ اب یہ مجھ سے زیادہ آپ بیان کر سکتے ہیں. یہ ایک حکایت ہے کہ میاں بیوی ہیں, جنگل ہے, تو کوئی ادا اللہ کو پسند ہے. یہ آپ اچھا بیان کر سکتے ہیں کہ نبی کو کہا کہ جا کے میرا نبی ان سے کہے کہ اللہ کو کوئی ادا تمہاری پسند آ گئی ہے. 80 سال تمہاری زندگی کے غربت کے ہیں, 80 سال تمہاری امیری کے ہیں, پہلے کیا چاہتے ہو؟ نبی اس درویش کے دروازے پر آ گئے اور آ کہنے لگے اللہ کا حکم بھائی 80 سال تیری امیری کے ہیں, 80 سال غریبی کے ہیں, پہلے کیا چاہتا ہے؟ کہتا ہے مینوں ذرا کر دی دے نال مشورہ کر لیندے ہو. یہی شکر تھا, یہی تو اس کی ادا اللہ کو پسند تھی. آگے کہنے لگا اللہ دیے بندیے باہر بڑی وڈی ہستی آئی ہے, 80 سال امیری دینی 80 غریبی دینے. 10 پہلے اس آخیا امیری منگوا, غریبی بعد وچ ویکھ لیں گے. اس جا کے آخیا جی مشورہ ہو گیا ہے, امیری دا دعا کرو. امیری کی دعا ہو گئی, لہر بہر ہو گئی. شام کا کھانا مائی نے جب ہانڈی رکھی تو وہ آ گیا. اس نے کہا بی بی تین پتہ تے ہے مکنا نہیں تے پھر تو ہانڈی کیوں رکھیے؟ دیگا رکھ میں کوئی یتیم کٹھے کراں. کیا بات ہے. بی بی نے دیگا رکھی, اس نے یتیم کٹھے کیے, بیوہ مسکین غریب ساری دنیا مزدور سارے کٹھے کر کے شام کا لنگر ساری دنیا کو رجا کے کھلایا. یتیموں اور بیوہ عورتوں اور مسکینوں نے ہاتھ اٹھائے اور جولیاں پھیلا کے کہنے لگے اللہ اسے کبھی بھی کبھی نہ آئے. اللہ نے ہمارے نبی جا کے کہا اگلے 80 سال بھی غربت نہیں, امیری میں بدل گئے. سبحان
تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ اللہ تمہاری نمازیں ضائع کرتا ہے، بندوں کی دعائیں ضائع نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ لو جی میری بات سنیں، ہم اس نتیجے پر آ گئے ہیں کہ مخلوق شکر کا جسم ہے اور عبادات شکر کا اسم ہے۔ اگر مخلوق راضی نہ ہوئی تو عبادتیں قبول ہوتی نہیں، اچھا بولو نہیں۔ اچھا بھئی سونا معیشہ یہ اسم ہے، فلیکس پہ کیا ہے؟ اسم۔ منبر پر کیا ہے؟ جسم۔ اگر جسم نہ آتا تو اسم کام کر لیتا؟ چلو جسم آ گیا ہے، منبر پر ہوں، روح نکل جائے میری تو کام لے لو گے؟ کچھ ہی بولو۔ تو پھر شکر کی روح کدھر ہے؟ کیا بات ہے۔ میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، سلامت رہے۔ جسے قرآن سے جتنا پیار ہے اتنا سبحان اللہ۔ ایک باری میں سارے تسلی دیو کہ عبادات یعنی نماز، روزہ، عمرہ، حج یہ شکر دا اسم ہے۔ ایک ہی یہ شکر دا تے تواڈی اماں شکر دا جسم ہے، تواڈی اماں شکر دا یہ تو تک آ گئے ہو میرے نال؟ سمجھ آئی جی روزے کیوں فرض ہوئے نے؟ سبحان اللہ۔ پتہ چل گیا جی۔ اب سوال اٹھا ہے کہ شکر کا روح کیا ہے، اور یہاں پہ گفتگو ختم ہو جائے گی، بس اب دعا مانگیں۔ شکر کی روح کدھر ہے؟ اچھا ایک بات بتائیں، بندہ شکر کے اسم پر ہے، زہر ہو گئی ہے، نماز پڑھنے لگا ہے، شکر کون کر رہا ہے؟ بندہ۔ کس کا؟ اللہ کا۔ ایک باری سارے آنکھوں، بندہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ اللہ دا واسطہ جی سارے قرآن واسطے بولو، بندہ رمضان آ گیا ہے، بیٹا آپ میری طرف دیکھیے، رمضان شریف آ گیا ہے، بندہ سحری کر رہا ہے، افطاری کر رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، شکر کون کر رہا ہے؟ بندہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ یہ اسم پہ ہے نا، اسم پہ بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، سبحان اللہ۔ اسم پہ بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اچھا اب وہ ماں کو دبا رہا ہے، اب وہ شکر کا جسم پورا کر رہا ہے، اس میں بھی بندہ ہی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، بندہ ہی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اب وہ کسی بھوکے کو کھلا رہا ہے، بندہ ہی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اب وہ کسی روٹھے کو منا رہا ہے، نہیں بولے میرے ساتھ، بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، بندہ اللہ۔ اسم سے لے کر جسم تک شکر بندے نے کیا ہے اور اللہ کا کیا ہے، لیکن جب روح آئی شکر کی تو اللہ نے نظام بدل دیا۔ اللہ نے فرمایا ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد له فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور۔ یہ شکر کی روح ہے۔ جب تم حسین سے پیار کرو گے اب خدا بندے کا شکریہ ادا کرے گا۔ سارا دنیا پر خوش ہوا، ہماری ماں شکر کی جسم ہے، ہماری ماں شکر کا جسم ہے، ہماری ماں شکر کا جسم ہے، ہماری ماں شکر کا جسم ہے۔ کسی نے اعتراض نہیں کیا، سارے نعرے لگا رہے ہیں ہماری ماں شکر کا جسم ہے۔ اور اگر تمہاری ماں شکر کا جسم ہے، حسین کی ماں شکر کی روح ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جسے سمجھ آئی ہے سبحان اللہ مردوں کی طرح کہو۔ سلامت رہے، سلامت رہے۔ پھر سے میں کہنا چاہتا ہوں، اگر تمہارا خاندان شکر کا جسم ہے، محمد کی اولاد شکر کی روح ہے۔ سبحان اللہ، جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ مردوں کی طرح کہو۔ سبحان اللہ۔ ہاں اب آپ کو سمجھ آئی ہے۔ یا موسیٰ ان اصطفیتک علی الناس برسالتی و بکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ موسیٰ میں نے تجھے اپنے کلام کے لیے چنا ہے، تو میرا شکر کر
آپ نہیں بولے میں پھر کہہ رہا ہوں تو میرا شکر کر. سجدہ کیا ہے سلیمان نے اور کہنے لگے فتبسم ضاحکا من قولها وقال ربی اوزعنی ان اشکرا نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. اللہ مجھے توفیق دے میں تیرا شکر کروں. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. حکیم بنایا ہے ہم نے لقمان کو تاکہ وہ میرا شکر کرے. ساری دنیا جس کا شکر ادا کرے وہ اللہ کہتا ہے تو آل رسول کا نوکر بن میں تیرا شکر ادا کروں. اب یہاں ایک سوال اٹھا ہے بندہ خدا کا شکر کر سکتا ہے یہ تو سمجھ آ گئی ہے. اللہ بندے کا شکر کیسے ادا کرے گا؟ آپ کہیں تو میں کھولوں. سبحان اللہ. یار آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کا زمانہ ہے بات یہاں محدود نہیں رہ سکتی. یہ تو اپنے ہیں مجھے چھوڑ دیں گے جانے دیں گے لیکن کیمرہ تو میرا اپنا نہیں نا. اللہ بندے کا شکر کیسے ادا کرے گا؟ اللہ متعین اللہ غفور شکور. کیونکہ یہ آل رسول کی نوکری لے کر آیا ہے. قیامت کی کچہری میں میں اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر کے اس سے کہوں گا یہ جنت کی کوٹھی کی چابی لے. یہ بھی نعمت لے 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 یہ بھی نعمت لے. بندہ سر پکڑ کے کہے گا اللہ میں تو گناہگار ہوں. اللہ فرمائے گا خاموش میرا بندہ تو زہرا کا حیا کرتا ہے. جسے سمجھ آئیے سبحان اللہ مردوں کی طرح کو. ان اللہ غفور شکور. اللہ شکریہ بھی گناہگار کا ادا کر رہا ہے اس کے گناہ معاف کر کے. ہم تو بندے ہو کے گناہگار کو منہ نہیں لگاتے. ہم تو بندے ہو کے کسی نشئی کو یار نہیں بناتے کسی پنگی کو بیلی نہیں بناتے کسی چرسی کو ڈرائنگ میں نہیں بیٹھک میں نہیں لاتے. تو اللہ ہو کے کہتا ہے میں گناہگار کا شکریہ ادا کروں گا. اللہ فرماتا ہے بندہ چپ کر یہ گناہگار ہے سیدوں کا غدار تو نہیں. پتہ چلا اللہ کی کچہری میں گناہگار چل جائیں گے آل رسول کے غدار نہیں چلیں گے. کیا بات سلامت رہے. چلیں واپس بڑی دور سے آئے ہیں. سبحان اللہ. مجھے کوئی واقعہ نہیں آتا کسے نہیں آتے مجھے کہانی نہیں میں پڑھ سکتا اور شعر و شاعری مجھے چھو کے بھی نہیں گزری. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم